السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، آپ کا سوال ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے کچھ رشتہ دار سنی یعنی بریلوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ برا آدمی تھا فلاں فلاں۔ جی ہاں پیارے بھائی، بریلویوں کا بھی یہی کہنا ہے اور اہل تشیع شیعہ لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ہمارے پاس اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ ہم تاریخ اسلام اور سیرت طیبہ میں آپ کی احادیث صحیحہ میں دیکھتے ہیں کہ معاویہ کون تھا۔ معاویہ کا معنی ہے سمجھدار ہوشیار آدمی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور نسب ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور نام کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے پردادا کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور اسی طرح عبد مناف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ عبد مناف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا عبد شمس کے والد بزرگوار تھے۔ تو یوں نام اور نسب میں معاویہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں رشتہ دار ہیں۔ دوسری طرف حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے پناہ حاصل ہوگی۔ اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور زوجہ محترمہ ہیں۔ یوں معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے اور ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رنگ گورا، چہرہ کتابی، آنکھیں موٹی، داڑھی گنی اور وضاقتہ اور چال ڈال میں بڑی شان و شوکت والے، مزاج اور طبیعت کے اندر زہد، تقوی اور بردباری، اور چہرے سے ذہانت اور عقل مندی۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 5 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور معاویہ کا شمار قریش کے اندر ان 17 افراد میں ہوتا تھا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معاویہ کے شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر ہونے لگے، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو امیہ کے تعلقات قبول اسلام سے پہلے بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کتابت وحی کا لکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنے کاتبین وحی میں شامل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو خطوط جاری ہوتے انہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ حاضر باش حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جامع السیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کتابت وحی کرتے، اور اس جماعت میں چھٹا نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ حضرت معاویہ اور خلافت راشدہ میں معاویہ کے جہادی کارنامے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کی طرف جو لشکر بھیجے گئے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لشکروں میں شامل تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گورنر شام کی حیثیت سے معاویہ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور متعدد رومی شہر فتح کیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور معاویہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہ ایک بہت بڑے شہر قبرص کی فتح۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سمندری راستے سے جہاد کرنے کی اجازت چاہی، لیکن سمندری مشکلات کے پیش نظر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کا عزم اور شدید اصرار دیکھتے ہوئے اجازت عطا کر دی۔ معاویہ نے سمندری راستوں سے حملہ کرنے کی غرض سے 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کیا اور رومیوں اور دیگر لوگوں کے خلاف لشکر کشی کی۔ اسلام کا پہلا بحری بیڑا باتفاق تمام محدثین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور خلافت میں آپ کی گورنری کے اندر مسلمانوں نے سمندری راستے سے کفار پر حملہ کیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری راستے سے حملہ کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک تقریباً 22 سال گورنری کے فرائض ادا کرتے رہے۔ معاویہ نے 19 سال تک چریٹ 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو فلسطین، اردن، لبنان کی گورنری دی۔ اسی طرح شام کا صوبہ اور اس کے مضافات کے تمام علاقے حضرت معاویہ کی علم برداری میں آئے۔ حضرت معاویہ اور خلافت 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری پر معاویہ بالاتفاق تمام مومنوں اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور تمام لوگوں نے آپ کے حق پر بیعت کی۔ معاویہ کا دور خلافت تقریباً 20 سال پر مشتمل ہے۔
معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ انتہائی برق رفتاری سے جاری رہا۔ کلات، کندھار، کیکان، مکران، سیسان، سمرقند، ترمز، شمالی افریقہ، مختلف جزیرے اور مشرق و مغرب، شمالاً جنوباً 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ لا الہ الا اللہ کے محتاط ہوا۔ انہی فتوحات میں غزوہ قسطنطنیہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت معاویہ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ موسم سرما میں اور دوسرا موسم گرما میں جہاد کیا کرتا۔ معاویہ نے فوجیوں کا وظیفہ دگنا کیا، فوجیوں کے بچوں کے وظائف مقرر کیے اور ان کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا۔ معاویہ نے مردم شماری کے لیے باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ معاویہ نے بیت اللہ کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے۔ معاویہ نے قدیم اور جدید مساجد کی از سر نو تعمیر و مرمت کی۔ معاویہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ معاویہ نے نہروں کے نظام کے ذریعے سینکڑوں مربع میل اراضی کو آباد کیا اور زراعت کو ترقی دی۔ معاویہ نے نئے شہر آباد کیے اور نو آبادیاتی نظام متعارف کروایا۔ معاویہ نے خط دیوانی ایجاد کیا اور قوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ بتایا۔ معاویہ نے ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا اور اصطلاحات کی اور باقاعدہ محکمہ بنا کر ملازم مقرر کیے۔ معاویہ نے عدلیہ کے نظام میں اصطلاحات کی اور اس کو ترقی دی۔ اسی طرح معاویہ نے دین، اخلاق اور قانون کی ترتیب میں بھی تعلیم کا انتظام کیا۔ معاویہ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر سود کے جاری کر کے تجارت صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ معاویہ نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کی اور چند نئے قلعے تعمیر کر کے ان میں مستقل فوجوں کو متعین کیا۔ معاویہ کے دور میں سب سے پہلے منجنیق ایجاد ہوئی۔ منجنیق وہ توپ ہے جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر منٹوں میں دشمنوں کے قلعوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ معاویہ نے مستقل فوج کے علاوہ رضاکاروں پر مشتمل ایک فوج قائم کی۔ معاویہ نے بحری بیڑے قائم کیے اور فوج کے اندر باقاعدہ نیوی کا شعبہ قائم کیا۔ معاویہ نے جہاز سازی کی صنعت میں اصطلاحات کی اور باقاعدہ کارخانے قائم کیے۔ پہلا کارخانہ 54 ہجری میں قائم ہوا۔ معاویہ نے قلعے بنائے، فوجی چھاونیاں بنائیں اور اسی طرح دیگر محکمے۔ حضرت معاویہ نے دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی اسمبلی کی طرز پر مجلس مشاورت قائم کی۔ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں بلا شبہ معاویہ اپنے زمانے کے مہدی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ احادیث کے آئینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے واجب ہے، یعنی جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری۔ اور یہ جہاد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں ہوا، دیکھیے صحیح بخاری۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ، اس لیے کہ معاویہ وہی لکھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دلائل النبوہ للامام بہقی سندہ حسن۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔
सुनन तिरमजी, अत्तारीखुल कबीर लिल इमाम बुखारी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मा रअयतु रजुलन, मैंने माविया से ज्यादा हुकूमत के लिए कोई मुनासिब शख्स नहीं देखा। तारीख दमिश्क, मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक। इरबाज बिन सारिया असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, माविया को किताबो हिसाब सिखा और माविया को अजाब से बचा। मुस्नद अहमद सही इब्ने खुजैमा। इसी तरह इब्राहिम बिन मैसर अत्ताइफी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने किसी इंसान को नहीं मारा सिवाय एक इंसान के कि जिसने मुआविया को गालियां दी थी। तारीख दमिश्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया बिन अबी सुफियान मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बुर्दबार और सखी है। ततहीरुल जनान। मुआविया ने इस्लाम कबूल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुबारकबाद दी और मरहबा कहा। अलबदाया वन निहाया। उमर फरमाते हैं, मुआविया का जिक्र भलाई के साथ करो। फारूक आजम फरमाते हैं, फिरका बंदी से बचो और अगर तुमने फिरका बंदी इख्तियार की तो याद रखो मुआविया शाम में मौजूद, यानी फिरका परस्तों की गर्दनें काटने के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुआविया की इमारत को बुरा न समझो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो तुम सरों को गर्दनों की तरह उड़ते देखोगे, यानी कत्लो गारत गरी होगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मुआविया से बढ़कर मैंने उमूर सल्तनत और बादशाहत के लायक किसी को नहीं पाया। इमाम आमश रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम मुआविया के जमाना को पा लेते तो तुम्हें पता चलता अदलो इंसाफ किसे कहा जाता है। 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में कातिब वही जलील कद्र साहबी रसूल फाते शाम कुस्तुनतुनिया 19 साल तक 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो 78 साल की उम्र में वफात पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआविया से राजी हुआ और मुआविया अपने परवरदिगार से राजी हुआ। तो भाई मेरे, बहन मेरी, इन तमाम अहादीस और तारीखी रिवायात को सामने रखने के बाद ये पता चलता है कि मुआविया इस उम्मत के बहुत बड़े मोहसिन हैं और 64 लाख मुरब्बा मील पर मौजूद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और फिर इनके बाद इनकी औलाद दर औलाद औलाद दर औलाद कलमा पढ़ने वाले जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहेंगे, नमाज रोजा हज ज़कात का एहतिमाम करते रहेंगे, इन तमाम कलमा पढ़ने वालों की इबादत का सवाब बगैर इनके सवाब कम किए मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के अकाउंट में पहुंचता रहेगा। मुआविया वो हस्ती हैं कि मरने के बाद भी इनका अकाउंट ओपन और ये तमाम अमाले जारिया सदका जारिया मुआविया को पहुंच रहा है। मुआविया पर भौंकने वाले, मुआविया पर जबान दराजी करने वाले सिवाय इसके कि और कुछ नहीं, जहन्नम के अंदर अपनी गहराई ज्यादा करने वाले हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।